بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعا کے ساتھ زارا و اس میں خوش آمدید۔ حضور غوث پاک اور سانپ نما جن کی دو حکایتیں۔ ایک بار سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک بہت بڑا سانپ آپ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر حضور غوث اعظم ذرہ برابر نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کو سما غوث اعظم۔ سامعین، وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا جس نے ہمارے غوث اعظم کا امتحان لینے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہمارے غوث اعظم ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اسی طرح اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ کے دست حق پرست پر تائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم۔ سامعین، خوش و خضو ہو تو ایسا ہو کہ نماز میں خواہ سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ کی جانب سے توجہ نہ ہٹے۔ سبحان اللہ۔